پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ آج کی کہانی کا موضوع ہے وہ کون ہے۔ ابھی دن کا اجالا ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ ہر طرف ہلکی ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مدینہ کی ایک بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے ایک جھونپڑی کی طرف جا رہے تھے۔ یہ جھونپڑی مدینہ کی ایک بڑھیا کی تھی۔ بڑھیا اس جھونپڑی میں اکیلی رہتی تھی۔ وہ اس قدر بوڑھی تھی کہ گھر کا کام کاج بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہر وقت اپنی جھونپڑی میں پڑی رہتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھونپڑی کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ انہوں نے ایک نظر دائیں بائیں دیکھا، پھر بے دھڑک جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ بڑھیا اپنی چارپائی پر سو رہی تھی۔ جھونپڑی میں داخل ہوتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت سے رک گئے، کیونکہ ان سے پہلے ہی اس جھونپڑی میں کوئی آیا تھا اور جھونپڑی کی صفائی ستھرائی کر کے جا چکا تھا۔ ان کا جھونپڑی میں آنا بیکار ہو گیا۔ وہ مایوس ہو کر پلٹے اور جھونپڑی سے باہر آ گئے۔ وہ حیران تھے کہ آخر وہ کون ہے جو روزانہ ان سے پہلے ہی جھونپڑی میں آ جاتا ہے اور بڑھیا کے گھر کی صفائی ستھرائی کر کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کا گھڑا بھی بھر جاتا ہے، اس کی ضروریات کی ہر چیز مہیا کر کے چلا جاتا ہے اور انہیں ہر بار مایوس ہو کر لوٹنا پڑتا ہے۔ وہ انہی خیالوں میں گمسم اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ روز کا معمول تھا کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس بڑھیا کی جھونپڑی کی طرف چل دیتے، مگر ہر بار انہیں وہاں پہنچ کر مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب وہ اس شخص سے پہلے اس جھونپڑی میں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گئے۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر وہ جلد سو گئے۔ جب رات کا پچھلا پہر گزرا تو وہ اپنے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور مسکراتے ہوئے سوچنے لگے، آج میں چھپ کر دیکھتا ہوں کہ وہ شخص کون ہے جو روزانہ مجھ سے پہلے اس بڑھیا کی جھونپڑی میں پہنچ جاتا ہے اور مجھے روزانہ مایوس لوٹنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں چلتے ہوئے بڑھیا کی جھونپڑی کے قریب پہنچ گئے اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم سادے خاموش سے بیٹھے رہے۔ پھر انہیں اندھیرے میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ اندھیرے میں پوری طرح آنکھیں کھول کر دیکھنے لگے۔ انہیں اندھیرے میں ایک سایہ جھونپڑی کی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ وہ چوکنا ہو کر بیٹھ گئے اور سائے کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے۔ سایہ آہستہ آہستہ جھونپڑی کے قریب آ رہا تھا۔ جب وہ سایہ جھونپڑی کے دروازے کے قریب پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اس سائے کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ وہ سایہ رکا نہیں بلکہ بے دھڑک جھونپڑی میں داخل ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے رہے اور سائے کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ سایہ جھونپڑی سے باہر نکلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری اور وہ ان کے لبوں سے سرگوشیانہ لہجے میں آواز نکلی، ابو بکر یقیناً آپ ہی یہ کام کر سکتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھونپڑی سے نکل کر اپنے راستے پر چل دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا کی جھونپڑی میں جا کر دیکھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا کے گھر کا سارا کام کاج کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روزانہ اس بڑھیا کی خبر گیری اور اس کے گھر کا کام کاج کرنے کے لیے جاتے تھے، مگر ان سے پہلے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کر کے چلے جاتے تھے۔ مزید اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔